نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مثنوی مولوی مانوی کے درس کے حوالے سے آج الحمدللہ ہماری یہ 50ویں نشست ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عنوان ذکر کرتے ہیں: جمع شدن نخچیران گرد خرگوش و ثنا گفتن اورا۔ شکار کے جانوروں کا خرگوش کے ارد گرد جمع ہو جانا، جیسا کہ پچھلے دروس میں یہ بات آ چکی کہ خرگوش شیر کو کنویں میں گرا کر پھر اس کی خوشخبری سنانے کے لیے جو شکار کے دیگر جانور ہیں ان کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا اور یہ بات ان کو معلوم ہوئی کہ ان کا جو دشمن تھا شیر وہ کنویں میں گر چکا ہے اور خرگوش کی جو حکمت عملی ہے وہ کام کر چکی ہے، تو وہ سارے کے سارے خرگوش کے ارد گرد جمع ہو گئے اور خرگوش کی جو ہے وہ تعریف کرنے لگے، اور حق بھی بنتا تھا کہ اتنا بڑا مارکا اس نے مارا۔ یوں ہی آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ عقل معاد یا روح انسانی جب نفس کشی میں کامیاب ہو جاتی ہے، نفس امارہ کو زیر کر لیتی ہے، تو جتنے بھی قوائے انسانی ہیں، قوائے جسمانی ہیں ایک انسان کے، وہ سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ بات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی ثابت ہے کہ باقی جو اعضاء ہیں وہ تب درست رہتے ہیں جب دل درست ہو جائے۔ جب نظام اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑے تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا نظام بھی سدھر جاتا ہے۔ تو یوں ہی یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی وہ جانور تھے ان سب کو آپ ایک قوائے جسمانی سے تعبیر کر لیں تو گویا یوں کہ اب عقل معاد کامیاب ہو گئی اور اس نے نفس امارہ کو زیر کر لیا اور اس کو مجاہدات کی بٹی میں ڈال دیا، مجاہدات کے اندھے کنویں کے اندر اس کو دھکیل دیا، جہاں مشکلات ہیں، جہاں تکالیف ہیں، جہاں اندھیرے، تب اس کو دھکیل دیا ہے۔ تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ کچھ اچھا بن کے نکلے گا نا۔ تو یہ بات انسان کے جتنے بھی دیگر اعضاء ہیں ان کے لیے بھی باعث فرحت ہے، اور انسان کے جتنے لطائف ہیں ان کے لیے بھی باعث فرحت۔ آپ فرماتے ہیں جمع گشتند آزمات جملہ وحوش، اس وقت جب خرگوش ان کے پاس پہنچا تو جتنے بھی وحوش تھے، وحوش سے مراد جانور، یہ یوں سمجھ لیجیے ایک محاورہ یوں بولا جاتا ہے وحوش و طیور، تو وحوش سے مراد عام جانور لے لیے جاتے ہیں، فقط یہ نہیں کہ وحشی جانور ہی مراد لیے جائیں، تو اس سے مراد سارے جو ہے نا جی جانور وہ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے جب وحوش کا ذکر ہوگا۔ تو فرمایا جمع گشتند آزما جملہ وحوش، جتنے بھی وحوش تھے، جتنے بھی جانور تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں پر خرگوش کے پاس جمع ہو گئے۔ شاد و خنداں از طرب در ذوق و جوش، وہ شاد تھے، خنداں تھے، اور خوشی کی وجہ سے وہ ذوق میں اور جوش میں، یعنی ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی کے آثار نمایاں تھے، اور ہر ایک جو ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ یہ حالات تھے وہاں پر۔ ہلکا کردن اونچ شمع درمیان، سبھی نے ہلکا بنا لیا، اور یوں سمجھ لو کہ وہ جو خرگوش تھا نا وہ اس حلقے کے درمیان ایک شمع کی طرح کھڑا، فاتح جو ہے۔ تو ہلکا کردند اونچ شمع درمیان، سجدہ کردندش ہما صحرائیاں، صحرائیاں سے مراد یعنی صحرا سے مراد جنگل اور صحرائی سے مراد جنگل کے جانور۔ تو جتنے بھی صحرائی ہیں یعنی وہ جتنے بھی جنگل کے جانور تھے ان سب نے تعظیم سے، محبت سے وہ اس کو سجدہ کیا۔ اب جانوروں کا سجدہ تعظیمی
ایک تو احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ تعظیمی کیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ تو پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جانور جو ہیں وہ مکلف نہیں، ورنہ اس امت میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہاں چونکہ بات وہ جانوروں کی ہو رہی ہے اور وہ حکایت ساری بیان ہو رہی ہے، تو یہ ایک محبت کے اظہار کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ایک عکس بندی کر دی کہ ایک تو وہ ارد گرد سارے اکٹھے ہو گئے، اب جب اتنی بڑی نجات ملی ہے تو خوشی کے مارے انہوں نے تعظیماً جو ہے وہ اس کے آگے جھک گئے، اس کو سجدہ کیا انہوں نے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، تو فرشتہ آسمانی یا پری، تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے یا پری ہے؟ یعنی پریوں سے مراد بھی یعنی وہ لیا جاتا ہے کہ جو ایک ملکوتی جو ہے چیز اس کو پری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ آسمانی یا پری، نئے تو اسرائیل شیران نری، کہا نہیں تمہیں ایک اور نام دیتے ہیں۔ خود ہی اپنی بات کو انہوں نے بدل دیا اور یہ بات کہی کہ تم جو ہے شیران نر کے لیے، یعنی بڑے بڑے جو شیر ہیں نا ان کے لیے تمہارا معاملہ تو اسرائیل والا، یعنی استعارتن انہوں نے جس طرح اسرائیل علیہ السلام کے آگے کوئی کہ مہ، کوئی چھوٹا بڑا وہ معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا جی، چاہے کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو، اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نکالنا جانتے ہیں۔ تو ایک استعارتن جو ہے یہ اسرائیل علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا کہ تمہارا معاملہ تو ایسے ثابت ہوا کہ جو شیران نر ہیں، یعنی کہ جو ہمت والے ہیں اور طاقت والے شیر ہیں نا جی، تو ان کے لیے اسرائیل علیہ السلام جیسا ثابت ہوا۔ تو یہاں سے یہ بھی چیز لے لیجئے کہ جو ایک مرد عارف ہے جو راہ سلوک کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی روح معاد کے ذریعے اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ جو ہے نا جی وہ فرشتوں کے سلسلے میں شامل ہو جائے۔ تو یہ کوئی ایک ایسی مشکل بات نہیں، انسان کا مقام بھی بہت بڑا ہے نا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گہے از پاکی ماں ملک شرمندہ، کبھی انسان اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ ملائک بھی جو ہے نا جی وہ اس حوالے سے وہ جو انہوں نے عرض کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ تو دنیا میں جا کے لوگوں کے خون بہائیں گے، فساد کریں گے، تو یہ نہ بنائے جائیں۔ یہ ایک مشورہ تھا فرشتوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ، لیکن کبھی انسان اتنے اچھے اعمال کر لیتا اور ایک ایسا وہ مقام حاصل کر لیتا کہ فرشتے جو ہے نا جی وہ اپنے اس قول پر جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور کبھی انسان اتنا وہ رذیل ہو جاتا ہے اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان کے شکنجے کے اندر ایسا آ جاتا ہے، گہے از نا پاکیے ماں ابلیس خندہ، وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی تھا نا کہ جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا، آج دیکھو یہ دنیا میں کیا کر رہا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں اس پر شیطان کا زور تو نہیں چلتا۔ تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس میں محنت، کیونکہ نفس کا سلسلہ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ ایک انسان کے لیے، اور جب انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی عقل کے ذریعے اپنی روح کے ذریعے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بڑے مقام حاصل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تو فرشتہ آسمانی یا پری، تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے یا کوئی پری ہے؟ نئے، ایسا نہیں، تو اسرائیل شیران نری ہے،
تو یہ نری میں جو یا ہے نا جی، یہ خطاب کی ضمیر ہے، یعنی تو شیران نر کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کی طرح ثابت ہوا ہے۔ ہر چہ ہستی جانے ماں قربان تو جو کوئی بھی ہے، لیکن ہماری جان وہ اب تجھ پہ قربان، ہم فدا جائیں تم پر، دست بردی دست و بازو ید درست، تم کامیاب ہو گئے۔ وہ جو ہم حیران تھے نا کہ چھوٹا سا خرگوش کیا کرے گا، لیکن تم کامیاب ہو گئے۔ دست بردی، دست بردن کا جو محاورہ ہے یہ یوں استعمال ہوتا ہے کسی کا کامیاب ہو جانا۔ تو دست و بازو ید درست، تمہارے دست و بازو جو ہیں وہ بڑے پرزور اور باقوت وہ ثابت ہوئے۔ راند حق این آب را در جوئے تو، یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ تمہاری نہر کے اندر جو ہے نا جی اپنے کرم کا یہ پانی جاری کر دیا۔ یعنی یہ بھی ایک محاورہ ہے، آب در جوئے کسے راندن، کسی کی نہر میں پانی جاری کر دینا، تو اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مراد تک پہنچا دے، اس کو توفیق دے دینا۔ ٹھیک ہے جی، تو راند حق این آب را در جوئے تو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا کامیابی جو تجھے عطا فرمائی یا کرم کرتے ہوئے، وہ پانی اللہ تعالیٰ نے تیری نہر میں جاری کر، یہ تیرے حصے میں آیا۔ آفری بر دست و بر بازوئے تو، تمہارے ہاتھوں پر اور تمہاری زور بازو پر آفرین، ہم داد دیتے ہیں کہ تم نے کتنا اعلیٰ قسم کا کام کیا۔ باز کو تا چوں سگالی دی بمکر، ذرا بتاؤ تو کہ تم نے یہ مکر کیسے سوچا، کیسے؟ سگالیدن یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سوچنا، اس پہ غور کرنا۔ سگالیدی بمکر، یہ بات ہمیں بتاؤ کہ تم نے اس خفیہ تدبیر کو جو تم نے چھپا کے رکھی تھی کہ اس طرح سے اس شیر کو اپنے شکنجے میں لا کر کنویں میں گرانا ہے، یہ قصہ ہمیں سناؤ تو صحیح۔ باز گو تا چوں سگالی دی بمکر، ہمارا چوں بمالی دی بمکر۔ اوان یہ پیچھے بھی لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بادشاہ کا سپاہی ہو نا جی، وہ بڑا ستمگر ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر بڑے ظلم ڈھاتا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ستمگر لے لیں، یعنی وہ جو شیر ان کے لیے ستمگر ثابت ہو رہا تھا، تم نے اس کو کیسے اپنے مکر کے ذریعے، اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے سزا دے دی اس کے مکر کی۔ مالیدن، گوش مالیدن یہ پیچھے آیا ہے ایک محاورہ، کسی کے کان مروڑنا، مطلب یہ کہ اس کو سزا دینا، اس کے کیے کی سزا دینا۔ باز گو تا قصہ در ماہا شبت، ذرا سناؤ تو صحیح تاکہ وہ قصہ ہمارے دردوں کا درمان بن جائے۔ کتنے ہم نے ظلم سے، کتنا اس کے ہاتھ سے ہم پریشان تھے، تو اب تم ذرا وہ کہانی تو ہم کو سناؤ نا، تاکہ وہ ہمارے دکھوں کا درمان بن جائے۔ باز گو تا مرہمے جہاں شبد، کتنی ہی جانوں کو زخم لگے، کسی کے گھر والا تھا، کسی کا بچہ تھا، کسی کا کوئی کچھ لگ رہا تھا، کہ ظاہری بات ہے جانوروں میں بھی تو رشتے ہوتے ہیں نا جی، کیونکہ وہ آیا تو اس کو اٹھا کے لے گیا، آیا تو اس کو اٹھا کے لے گیا، کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کی گود اجڑ گئی، تو جانوں کو تو دکھ لگے، زخم لگے۔ تو باز گو، تم وہ قصہ ہم کو سناؤ کہ تم نے آخر کیا کیا، تا مرہم جہاں شبد، تاکہ تمہاری یہ باتیں جو ہے نا ہماری جانوں کے لیے مرہم بن گئی۔ باز گو کا ظلم آ استم نما، استم نما یعنی اس میں الف زائدہ ہے، اصل میں لفظ ہے ستم نما، ستم نما ستمگار، ستمگر جو ظلم ڈھانے والا ہے، تو وہ ان کے لیے ظلم ڈھانے والا ہی ثابت ہو رہا تھا شیر۔ تو باز گو کز ظلم آ استم نما، اس ستمگار کے، اس ظالم کے ظلم سے 100,000 زخم دارد جانے ماں، کتنے ہی زخم ہماری جان کو لگے۔ بات تو کرتے کرتے ہی پہنچتی ہے نا، زخم کتنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر وہ زخم بھرتے ہیں، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑا اس میں جو ہے نا جی ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے،
ایسے ایسے طریقے سے بندے کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ تو اس پورے سلسلے کے اندر کتنے زخم لگ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک آئینے کی طرح، اس طرح آئینہ جو ہے نا جی، اگر اس کو جو ہے وہ ایک ہوا دی جائے تو اس کے اوپر وہ گدلا پن آ جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کا دل جو ہے نا وہ بھی میلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمان ملا کہ دل جو ہے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی کے ذریعے زنگ لگتا ہے۔ تو موت کی یاد، قرآن کی تلاوت، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو دل کے اس زنگ کو دور کرنے والے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ زخم ہی ہے، اور کیا ہے؟ زخم نہیں، وہ زخم ہی ہے نا۔ تو وہ جو زخم ہے، 100,000 زخم دارد جانے ماں، ہماری جان کو کتنے زخم لگے، آج وہ قابو میں آیا ہے۔ غالباً یہ حضرت بایزید بستامی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ 40 سال تک میں لڑتا، تب جا کے جو ہے نا جی وہ قابو میں آیا۔ بزرگوں کے مجاہدات دیکھے نا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی نفس پر قابو پا لینا، اس شیر کو شکنجے میں لے آنا۔ باز گو کز ظلم آ استم نما، اس شیر کے ظلم کی وجہ سے 100,000 زخم دارد جانے ماں، گفت تائید خدا بود اے مہاں۔ وہ خرگوش ہے نا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھ رہا، اور وہ جتنے جانور ہیں ظاہر بات ہے ان میں زیبرا بھی ہوگا، زرافہ بھی ہوگا، اس میں جو ہے وہ جناب ہاتھی بھی ہوگا، اس میں اور بھی کئی ہوں گے، ان کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مہاں۔ مہاں مہ کی جمع، کہ چھوٹا ہوتا ہے اور مہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا تائید خدا بود اے مہاں، اے مہاں، اے بڑو، یعنی اے بزرگوارو، اے میرے بڑو، اصل معاملہ وہاں پر کیا تھا؟ میرا کوئی کام نہیں، یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تو پھر یہ بات ہوئی۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز تو اس کے قبضے میں ہے نا جی۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر تم قائم رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو اب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت سے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تائید ایزدی ہے۔ تو اس نے کہا اے مہاں، اے بزرگوارو، اے میرے بڑو، اصل معاملہ وہ میری کوئی حکمت عملی والا کوئی نہیں تھا۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو کوئی حکمت عملی کام نہیں آ سکتی۔ اصل چیز کیا تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو بہتر بھی ہوتا ہے نا تو وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تائید خدا بود اے مہاں، ورنہ خرگوشے کے باشد در جہاں، دنیا میں جہاں کہ اتنی بڑی بڑی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، وہاں ایک خرگوش کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یوں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو روح جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیفیت یا کمیت کے اعتبار سے تو اس کو پہچاننا یا اس کو دیکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جہاں ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جنگل دیکھ رہے ہیں، صحرا دیکھ رہے ہیں، دریا دیکھ رہے ہیں، سمندر دیکھ رہے ہیں، اگر بحیثیت ہم جو ہے وہ تو لوگوں نے روح کا وزن بھی کر کے دیکھا کہ اس کا وزن کیا ہے، لیکن جب تائید ایزدی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس روح کو بھی عالم بالا میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ کوئی بات، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی تائید ساتھ ہے یا نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ کتنا پیارا جملہ ہے، باذن اللہ۔ یہ ہوتا رہتا ہے کہ فئہ قلیلہ فئہ کثیرہ کے اوپر غالب آ جائیں، چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر
غالب آ جائے، لیکن بات کیا، بی اذن اللہ، جب اللہ کا اذن ساتھ ہونا ہے تو پھر راستے سیدھے ہوتے جانے۔ لہذا کوشش ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، ورنہ اپنی کوششیں وہ کسی کام نہیں آئیں۔ اگر اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سے الگ ہو کر ہم سوچے تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ قوتم بخشید بدل را نور داد، اس نے یہ قوت دی اور اس نے میرے دل کو نور عطا فرمایا۔ نور دل مر دست و پارا زور داد، اب اس نور دل نے پھر میرے دست و پا کو زور دیا۔ جب دل قائم ہو گیا، وہ قلب سلیم جب بن گیا، تو پھر اس نے زور دیا میرے دست و پا، وہ نور سرایت کرتا گیا نا۔ تو اسی طرح جو عارفین ہیں، جو کاملین ہیں، ان کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم کا فرمان ہے کہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں اللہ رب العزت کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث قدسی۔ تو قوتم بخشید دل را نور داد، ہم نے کوشش کی، اس نے قبول کر، اس نے اپنی بارگاہ سے نظر کرم کر دی، تو ہمارے کام آگے سیدھے ہوتے گئے۔ از برے حق می رسد تفضیل ہا، جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی جناب سے حاصل ہوتی ہیں۔ بعض ہم از حق رسد تبدیل ہا، جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی آتی ہیں۔ بزرگان دین کا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ وہ یوں دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، کہ اے دلوں کو اور نگاہوں کو پھیرنے والے، اور اے رات اور دن کی تدبیر کرنے والے، ان کو ایک کے بعد دوسرے کا سلسلہ چلانے والے، اور اے تمام طاقتوں کے اور تمام احوال کے محول، ہمارے حال کو احسن حال کی طرف تبدیل فرما۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو احسن حال کی طرف۔ تو وہ فرمایا بعض ہم از حق رسد تبدیل ہا، جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پہنچتی ہیں۔ یہاں آگے بعض نسخوں کے اندر ایک نیا عنوان ذکر کیا گیا، یہاں ہمارے نسخے میں موجود نہیں، وہ یہ کہ پند دادن خرگوش نخچیران را، جب وہ انہوں نے بڑے خوش ہو کے انہوں نے کہا نا بڑی بات ہوگی، بڑا کام کر دیا تم نے، تو پھر اس کے بعد اس نے ان کو نصیحت کی۔ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ انسان بہت خوش ہو جائے تو تب بھی وہ راہ راست سے ہٹ جاتا، تو وہ سیدھی بات بتائی کہ میں کچھ بھی نہیں، جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ۔ تو پند دادن خرگوش نخچیران را، کہ از مردن خصم شاد مشویت، دشمن تو مر گیا لیکن یہ کوئی خوشی کا ایسا مقام نہیں کہ اس پر جو ہے وہ خوش ہوا جائے۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جان، ہاں جی، بلکہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں لگائے رکھے، حال بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ حال اچھا ہے تو تب بھی اللہ کی یاد ہے، حال برا ہے تو اس حال میں بھی اللہ رب العزت کی یاد، فی السرا والضرا، یہی اللہ رب العزت کو پسند ہے نا، کہ تمہارا جو بھی حال ہو تم نے مجھے یاد رکھنا، اس کو نہیں بولنا۔ تو بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو مر گیا، جو بھی صورتحال اس کے ساتھ ہوئی، لیکن امتحان ابھی یہاں ختم تو نہیں ہوئے، ہمیں تو جڑ کے رہنا ہے، عاجزی جو ہے نا وہ ہمیں کرنی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خصم مرد جائے شادمانی نیست،
دشمن مر گیا یہ کوئی جائے شادمانی نہیں، زندگی ماں نیز جاویدانی نیز، ہماری زندگی وہ بھی کوئی ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک عنوان بعض نسخوں میں ذکر ہوا، اور پھر وہاں پہ زیادہ اشعار موجود ہیں اس کی بنسبت، جو کہ الحاقی اشعار ہیں، وہ مضمون کو تھوڑا بڑھا دیا گیا، تو ہم اسی کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اب وہ خرگوش جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہے، ان شکار کے جتنے جانور اس کے ارد گرد کھڑے تھے نا، ان کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ حق بدور و نوبت این تائید را، می نماید اہل زن و دید را، یعنی یہ قسمت کی بات ہے کہ کبھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے، کبھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے، یہاں ہار جیت کا سلسلہ ہوتا رہتا، باریاں آتی رہتی ہے۔ تلکل ایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی حالات ہلکے ہو جاتے ہیں، کبھی جناب بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو حق بد دور و نوبت، دور کہتے ہیں جیسے ایک عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے شراب کا دور ہوتا ہے نا جی، تو وہ پیالہ سب کی طرف جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے باری باری۔ نوبت جو ہے نا جی، وہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے، یعنی دونوں کو ملا لیں، یعنی اللہ رب العزت باری باری اپنی تائید جو ہے لوگوں کو آزمانا جو ہے نا۔ جنگ بدر میں 313 تھے صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور اتنا بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ غم کا معاملہ بنا کہ حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ جنگ احد کے اندر ہوئی، اور معاملہ بالکل بدل گیا۔ لیکن ہمت تو نہیں ہارنی نا، اللہ جل مجدہ الکریم نے پھر آگے کتنی فتوحات عطا فرمائی۔ تو حق بدور و نوبت این تائید را، می نماید اہل زن و دید را۔ اہل زن سے مراد یوں سمجھ لیں اصحاب کیل و کال، اہل زن ان کو کہہ دیا مولانا نے جو علماء ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اپنے گمان پر اپنے دلائل کے اوپر چلتے ہیں، جو انہیں اس سے سمجھ آئے۔ اور اہل دید وہ جو اصحاب مشاہدہ ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، جو عارفین ہیں، جو جانتے ہیں حالات کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدلتے رہتے ہیں سلسلے، کبھی اہل زن کی تائید ہو جاتی ہے، کبھی اہل دید کی تائید ہو جاتی ہے۔ ہی بملک و نوبت شادی مکن، یعنی تمہاری باری آئی ہے، تمہیں اگر فتح حاصل ہو گئی، تمہیں اگر غلبہ حاصل ہو گیا ہے، تو یہ معاملہ نہیں کہ تم اس پہ بہت خوش ہو جاؤ کہ میں نے بڑا تیر مار لیا۔ اے تو بستہ نوبت آزادی مکن، تم اپنی باری کے اندر بندھے ہوئے، جب تمہاری باری آنی ہے نا جی، تب معاملات بننے، تو تم آزادی کا اظہار کیا کرو گے؟ بس یہ کرو کہ بس بندھے رہو اس نظام میں۔ لو آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ٹھیک ہے نا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے، تو تم نے امید کبھی نہیں توڑنی۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کرم فرمانا ہے، تمہاری باری آنی ہے، تو تمہارے سلسلے سیدھے ہو جانے۔ آنکھ ملکش برتر از نوبت تند، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بادشاہی جو ہوتی ہے نا جی، وہ یہ باریوں سے نکل جاتی ہے، ان کی سلطنت کا جو خیمہ ہے نا جی، وہ بڑا اوپر لگ جاتا ہے۔ آنکھ ملکش برتر از نوبت تنند، جو اپنے ملک کا، اپنی بادشاہی کا خیمہ یہ باریوں سے اوپر جا کے لگا لیتے ہیں نا۔ برتر از ہفت انجمش نوبت زنند، یوں سمجھ لو کہ وہ ہفت انجم سے بھی اوپر جا کے نا اپنا خیمہ لگاتے ہیں۔ ہفت انجم جو علماء ہیئت ہے نا جی، وہ جو سیارگان سبا ہیں، ان سے مراد وہ 7 آسمان لیتے ہیں۔ تو ہفت انجم سے مراد وہ 7 آسمان ہی ہو گئے۔
وہ جو صاحب دل ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کے لیے انعام اور ایلام دونوں ہو ہی ایک گئے، تو وہ ایک مانوی ملک کے جو ہے نا جی سردار بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ جو ہے نا جی ان کا ایک جھنڈا لہرانے لگ جاتا۔ اب وہ اس حال سے نکل جاتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو نقصان دے، لیکن سالک کے لیے یہی ہے کہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی قبض ہے، کبھی بسط، کبھی صاحب ہے، کبھی سکر ہے، کبھی جذب کی کیفیت ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے۔ تو وہ اس کے جو ایک حالات ہیں اس میں تنوع آتا رہتا ہے، بس یہ کہ وہ لگا رہے لگا رہے لگا رہے۔ پھر جب وہ کامل مکمل بن جائے گا، پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا آسمانوں کے اوپر جا کے خیمہ لگ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو ملک مانوی میں سرداری عطا کر دی، تو بالا تر ہو جاتا ہے پھر وہ ان سارے معاملات سے۔ پھر حقیقت جو ہے نا وہ آشکار ہو جاتی ہے اس کے سامنے۔ تو برتر از نوبت ملوک باقیان، دور دائم روح ہا با ساکیان۔ فرمایا یہ جو باریوں والا معاملہ ہے نا جی، اس میں وہ کیا ہے، ملوک، اب اس سے جب برتر ہو گئے، جب اس سے وہ نکل گئے، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن گئے۔ داتا صاحب کے پاس ہمیشہ کی بادشاہی ہے کہ نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ کی بادشاہی ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی بڑے بڑے کاملین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نظام اپنا بنا گئے، اپنا چلا گئے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہنوں میں تمام ان اسلاف میں جو ہے نا بڑے بڑے عظیم ہستیوں کے نام آ گئے۔ تو برتر از نوبت ملوک باقیان، وہ باقی ہمیشہ رہنے والے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ دور دائم، ان کا دور جو ہے نا جی وہ یہ نہیں ہے کہ اب ان کا دور دائم ہے، اور روح با ساکیان، ان کی تو روحیں ہی ساکی کے ساتھ۔ عام تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک پیالہ مل گیا، اس کو مل گیا، تو جن کا ساکی ہی ہو گیا۔ یہ ساری باتوں سے ہٹ کے بات کروں، مطلب ساکی ہو نا جی کسی محفل میں، تو کچھ تو لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے نا، لیکن جس کی اس کے ساتھ کوئی خاص بات ہوتی ہے نا جی، ان کو ذرا وہ زیادہ ڈال کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی ان کے لیے علیحدہ سے بھی کوئی سسٹم بنا دیتا ہے، تم صبر کرو تو سے رکھیا لنگر بٹ رہا ہو نا جی، کوئی اپنا ہو تو وہاں پر بات بڑی ہو جاتی ہے۔ عام تو ایک ایک بوٹی لے کے چلے گئے، اس کو وہ اچھی بھر کے دے گا۔ کہا کہ برتر، یہ تو ایک بات آ گئی نا سمجھنے سمجھانے کی، بلا تشبیہ و تمثیل، دور دائم، ان کا دور دائم ہے، کیوں؟ روح ہا با ساکیان، ان کی روحیں ساکی کے ساتھ مل گئی۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو گیا نا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، ان کو ان کا رب پلائے گا۔ ذرا اس چیز کو سمجھیں، اس کو ذرا اپنے اوپر طاری کریں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے فرشتوں کا پلانا، ٹھیک ہے نا، اور فرشتوں کے ذریعے پلانا، اور وہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہاں کیا ہے، سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کی بات بن گئی۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسے جا ملے ہیں کہ اب وہ دیگر سلسلے پیچھے رہ گئے ہیں سارے۔ اب اللہ جل مجد الکریم نے نسبت ہی اپنی ذات کی طرف کر لی کہ سقاہم ربہم، ان کو ان کا رب پلائے گا شرابا طہورا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی یہ اب یہاں بیٹھ کر تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وہاں لے جائے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ مقام کیسے آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں ترک این شرب اربگوئی یک دو روز، اگر تم مجھ سے یہ بات کرتے ہو تو یہ چند روزہ زندگی ہے نا، اس میں یہ دنیاوی خواہشات کا شرب بند کر، اس سے لطف اندوز ہونا جو ہے تم یہ بند کر دو۔ در کنی اندر شراب خلد پوز، تو تمہارا جو منہ ہے، پوز منہ کو کہتے ہیں، دہن کو کہتے ہیں، فرمایا شراب خلد میں جا کر تمہارا منہ کھلے۔ بات یہ ہے کہ یہاں بچانا ہوگا، یہاں کوشش کرنی ہوگی۔ فرمایا کہ یک دو روز، یہ دنیا کیا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔
تو دنیا کچھ بھی نہیں، جنت کی ایک جھلک دنیا کی ساری مشکلات اور دنیا کی ساری پریشانیاں بھلا دے گی، اور جہنم کی ایک جھلک دنیا کی ہر نعمت کو بھلا دے گی۔ تو دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا کوشش کرنی، وہ جیسے مولانا روم علیہ رحمٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ سر شکستہ نیستی سر رام بند، سر پھٹا ہوا تو نہیں تیرا، تو کیوں باندھا؟ سر شکستہ نیستی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، توفیق دی، سر شکستہ نیستی سر راہ بند، یہ سر کو باندھ کر پڑا نہ رہے، در دو روزے جہد کن باقی بخاند، 2 دن کوشش کر لے، یعنی یہ عمر چند روزہ جو ہے اس کے اندر کوشش کر لے، باقی بخاند، پھر ہنستا ہی رہے، پھر تیرے لیے موجیں ہی موجیں۔ تو پھر کیا ہے؟ چشم بندو گوش بندو لب بے بند، ٹھیک ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، منہ اپنا بند کر حرام کھانے سے، برا بولنے سے، ٹھیک ہے نا؟ گر نہ بینی ذات حق بر من بخند، اگر تجھے اللہ رب العزت کی ذات کے نظارے نہ آئے تو کہنا کہ میں نے بات صحیح بتائی نہیں تھی، مجھ پہ ہنسنا۔ تو یہ نسخہ بتا دیا کہ ترک این شرب عرب گوئی یک دو روز، بادائے دنیاوی شراب جو ہے نا جی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خواہشات جو ہیں، ان کی شراب تمہیں بند کرنی پڑے گی۔ یہ چند دن تم یہاں پر یہ مجاہدہ کر لو تو در کونی اندر شراب خلد پوز، تو پھر یہ ہے کہ وہ تم شراب خلد میں جا کے منہ کھولو، اور وہاں بات کیا ہوگی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ تو اب ایک ظاہر میں جو اتنا بڑا شیر نظر آ رہا تھا، اس دشمن کو تو مار دیا، اس کو تو کنویں میں پھینک دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو باطنی دشمن ہے، جو کہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے نا، اب اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو یہاں آپ نے عنوان ذکر کیا تفسیر رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ یہ قول ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جب جہاد سے واپس آئے کچھ اصحاب، تو وہ بات وہاں پر یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے، یعنی نفس کے ساتھ جہاد جو ہے نا جی، یعنی جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی، سامنے تو دشمن نظر آ رہا ہے نا جس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو جو دشمن نظر ہی نہیں آ رہا، شیطان بھی تو عدو مبین ہے، تو جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کے ساتھ جہاد کرنا یہ کیسا ہے؟ تو بہرحال اس قول کے حوالے سے اس کی سند کیا ہے اور اس کا انتساب کس کی طرف ہے، اور یہ کس انداز سے یہ قول ثابت ہے، اس حوالے سے گفتگو، اور پھر یہ جو نفس کو مارنے اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی جو اہمیت ہے، اس پر جو مولانا کی گفتگو ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ہمارے درس کا حصہ ہوگی۔ تو یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ خرگوش ہی کا مقولہ، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے نا ساری، یہ ہمت کرنی ہے، نفس کو مارنا پڑے گا، تو یہ بھی اسی کا مقولہ ہے، اور یہ انشاءاللہ آخری سبق ہوگا جو اس حوالے سے ہوگا، پھر اس کو آگے مزید جو ہے وہ نئے واقعات ذکر ہوں گے اور نئی باتیں ہوں گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ان معارف سے خوب جو ہے وہ اپنے لیے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔